آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم دشمن قوم کا اندیشہ فرماتے تو یہ دعا مانگتے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. تو جب دھڑکا ہو دشمن کا خوف ہو تو اس دعا کا اہتمام شروع کر دیں بھائی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اور سخت خطرے کی حالت میں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں ہمارے قلوب حلق تک آ رہے ہیں، کوئی اس موقع کی دعا تعلیم فرمائیے آپ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم استر عوراتنا، اللہ میرے عیوب کو چھپا لیجیے، پردہ پوشی فرمائیے، اور مجھے خوف سے امن عطا کر دیجیے. یہاں تک کہ خدا نے ہوا بھیجی اور دشمنوں کو شکست دی. تو اس کی شان ہے، وہ جس طرح بھی مدد کر رہے ہیں اسی کی شان ہے بھائی. تو اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. مانگنے والا محروم نہیں ہوتا، ڈرنے والا محفوظ رہتا ہے، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے ڈرنے والا. حضرت والا دام برکاتہم نے ہمارے فرمایا، حاسدین ستائیں، مفسدین ستائیں، پریشان کریں، تکلیفیں دیں، یا قابضو، اللہ کا نام یا قابضو، یہ مغرب کے بعد 21 دفعہ پڑھو، اول آخر درود شریف 3 دفعہ. انشاءاللہ یہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، ہاں سارے ٹھیک ہو جائیں گے. یا قابضو، اللہ کا نام، خلوص سے دل سے پکارے کوئی اگر ان کو، ہر ایک نام ہی ان کا پھر اسم اعظم ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چاہو دشمن خائف رہے تو اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کراؤ تو دشمن تم سے خوفزدہ ہو جائے گا. کیا کام ہے اور دیکھو اس کا اثر کیسا زبردست. سبحان اللہ. دشمن خائف ہو جائے گا، اپنی اصلاح کراؤ. فرمائیے چونکہ جب تم اللہ سے ڈرو گے تو دشمن تم سے ڈرے گا، خدا کے دشمن تم سے ڈریں گے. تو ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، اب دشمن بھی ہم سے بے خوف ہو گئے ہیں. حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر پاکستان کے مسلمان داڑھی رکھ لیں اور جماعت سے نماز شروع کر دیں تو ہندوستان بغیر جنگ کے فتح ہو جائے گا. داڑھی رکھ لیں فرمایا اور با جماعت نماز شروع کر دیں تو شریعت پر چلیں، اللہ سے ڈریں، دشمن اس سے خائف ہوتا ہے. ایسے ڈرانے دھمکانے سے کیا ہوگا؟